جی ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیوز ایچ ڈی۔ میں آپ کا میزبان محمد امین۔ آج ہم موجود ہیں اسلام آباد میں۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ فاروق صاحب موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے کہ انہوں نے اپنا ایک ویب چینل بنایا ہوا ہے، تو ان کی کتنی ایکٹیویٹی ہے، ان کی زبانی آپ کو سنوائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رانا صاحب، بہت شکریہ ٹائم دینے کا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور مجھ ناچیز کو بلایا اپنے آفس میں۔ تو سب سے پہلے تو رانا صاحب آپ کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ پریس کلب کے ماشاءاللہ ممبر بن گئے، اس کے لیے آپ کو میری طرف سے اور میری دا حق آواز نیوز ٹیم کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ جی خیر مبارک، بہت شکریہ فاروق صاحب، آپ نے ہمیں مبارکباد دی۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ آپ نے جو چینل بنایا ہے ویب چینل، تو آپ نے کتنی ایکٹیویٹی کی ہے، کتنے کے لوگوں کے آج تک انٹرویو کیے ہیں؟ میرا انٹرویو تو ہم نے بہت سارے لوگوں کی کیے ہے رانا صاحب، یہ تو نہیں ہے کہ نہیں کیے، بہت سارے لوگوں کے انٹرویو کیے، لیکن کچھ انٹرویوز اس میں ایسے آ جاتے ہیں کہ لوگوں کو ہم واٹس اپ کر دیں لنک تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو اپلوڈ نہ کریں، کیونکہ اس میں باتیں ایسی آ جاتی ہے، کچھ حکومت کے خلاف آ جاتی ہے، کچھ لوگوں کے اویئرنیس کے خلاف آ جاتی ہے، تو پھر وہ روکنی پڑتی ہے۔ جیسے ہم نے شیخ رشید صاحب کا کیا تھا، تو وہ پھر ہمیں اس نے فون کیا کہ انٹرویو روک دو، جب تک میں نہ کہوں تو آپ اپلوڈ نہیں کرو گے، تو ہم نے وہ روک دیا۔ جب روک دیا تو بس وہ ابھی تک ہمارے پاس پڑا ہے، ہم نے ابھی تک اپلوڈ بھی نہیں کیا، کیونکہ ابھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، پی ٹی آئی کی حکومت بھی چلی گئی، اس کا انٹرویو بھی ابھی تک اپلوڈ نہیں کیا۔ فاروق صاحب بات یہ ہے کہ آپ کسی کا بھی انٹرویو کرتے ہیں، جب کوئی بھی آپ ویڈیو بناتے ہیں تو ظاہر اس کو ہائی لائٹ تو کرنا ہے۔ کیا آپ نے ان کی کوئی دھمکی سے وہ آپ کو بلیک میل کر رہے تھے اس لیے آپ نے وہ ویڈیو وائرل نہیں کی؟ نہیں نہیں، وہ اس طرح بات نہیں تھی، وہ ویڈیو ہم نے وائرل اس طرح نہیں کی تھی، اس میں وہ بس وائرل نہ کرنے والی بات تھی نا، اس میں کچھ ایسے شواہد سامنے آ گئے تھے کہ اس ٹائم اس کے پی اے نے ہمیں رکوا دیا تھا کہ آپ نہ کریں، وہ ان کا کوئی آپس کا کوئی باتیں تھی، کوئی اس طرح کی باتیں اس نے کی تھی، یا وہ تو آپ کو پتہ ہے شیخ رشید صاحب تو سب کچھ بولتے ہیں، تو وہ کچھ بس باتیں درمیان میں ایسی تھی کہ ہم نے نہیں وہ اپلوڈ نہیں کر سکے ہم۔ نہیں نہیں، بات یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی صحافی یا جرنلسٹ ہے، کسی کا وہ انٹرویو کرتا ہے، اس کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی وہ اس کو ہائی لائٹ نہ کرے۔ جو جرنلسٹ ہوتا ہے اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے، بھی آپ کسی کا بھی انٹرویو کر رہے ہیں، جو آپ نے علاقے کے اندر جو معاملات دیکھے ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں، تو اس میں ڈرنے کی یا چھپنے کی یا روکنے والا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، تو آپ نے کیوں نہیں روکا؟ اس کی وضاحت سے بات بتایا نا، بھی کیا ایشو تھا اس میں جو آپ نے ان کی ویڈیو وائرل نہیں کی، جو ان کا آپ نے انٹرویو لیا تھا وہ عوام کے سامنے، ناظرین کے سامنے کیوں نہیں رکھا؟ وہ بس اس لیے نہیں رکھا کہ اس ٹائم جو میرا بھائی تھا وہ بھی نادرے میں تھا، ابھی بھی نادرے میں ہے، تو ہم نے اسی کے توسط سے کیا تھا، تو نادرے والوں نے بھی اس پہ پریشر ڈالا تھا کہ آپ کسی کا انٹرویو نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے بھائی کی جو ہے نا جاب کا خطرہ تھا نا، تو جاب جانے والی تھی، تو نادرے والوں نے اس کو روکا تھا۔ نہیں نہیں، بھائی تو چلو نادرہ دفتر میں تھے، وہ ان کی تو ایک اپنی جاب ہے، آپ تو جرنلسٹ صحافی ہیں نا، آپ نے ویب چینل بنایا ہے، ویب چینل کا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا کہ جو صحافی ہے چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، اس کا تو آپ کے بھائی کے ساتھ کوئی کنیکٹ نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک جرنلسٹ ہیں، وہ اس کی اپنی جاب ہے، آپ کا ایک اپنا شعبہ ہے صحافت کا، تو آپ کو کیوں ڈر گیا اس وجہ سے؟ تو بھائی کا اس میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ نہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے، ڈرتے تو ہم کسی سے بھی نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ بعض ٹاپکس ایسے آ جاتے ہیں درمیان میں کہ اس پہ بولا جا سکتا ہے، لیکن پھر جب بعد میں بندہ سوچتا ہے کہ یہ بات میں نے اس طرح کی اس طرح کی ہے، تو اکثر لوگ اپنی انٹرویو رکوا لیتے ہیں۔ تو اس میں کوئی اس طرح ایشو نہیں تھا کہ کوئی حکومت کے خلاف انٹرویو تھی، اس نے اپنے اویئرنیس کے بارے میں، عوامی اویئرنیس کے بارے میں کیا تھا، اس کا ایک حصہ ہم نے اپلوڈ کیا بھی تھا، اور دوسرا کیونکہ وہ ایپیسوڈ وائز تھا، 3 ایپیسوڈ پہ مشتمل تھا، بڑا انٹرویو کیا تھا نا، تو وہ 3 ایپیسوڈ پہ تھا، تو پھر ہم نے وہ بس کچھ ہماری بھی مجبوریاں تھی، اس کے تحت ہم نے روک دیا۔ آپ کی کیا مجبوری تھی؟ آپ نے کیوں روکا؟ میں یہ تو وہ میں پوچھ نے رہا ہوں کہ آپ کو آپ کی کیا مجبوری تھی؟ وہ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ وہ میری اپنی مجبوری تھی، وہ جاب کی، بھائی کی جاب کی مجبوری تھی، اور اس ٹائم میں بھی پروجیکٹ چلا رہا شیخ تھا۔ رشید صاحب نے آپ کے بھائی کو جاب دلوائی تھی؟ نہیں نہیں، اس نے کیوں دلوائی تھی، میرا بھائی میرٹ پہ ہوا تھا۔ تو پھر اس نے پھر کیوں روکی؟ یہی تو میں سوال کر رہا ہوں آپ سے سر میں نے آپ کو بتایا نا کہ بس باریکات میں نہ جائے، بس روک دی تو روک دی، اس کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کیوں روکا ہے، بس کہ وہ کہہ آپ رہا۔ نے کوئی الفاظ اس میں غلط بیان کر دیے ہاں، تھے۔ میں نے کچھ کوشچن ایسے کیے تھے کہ اس کی وجہ سے وہ نہیں چل سکا۔ ہاں وہی نا کہ ناظرین کو ہاں، پتہ چلے نا بھی وہ ویڈیو کیوں نہیں وائرل ہوئی، کس کوئی دباؤ نہیں تھا یا کوئی دباؤ نہیں تھا، نہیں، یہی تو۔ دباؤ کوئی نہیں تھا، وہ کوشچن کچھ ایسے ذاتی آ گئے تھے کہ اس کی وجہ سے نہیں چل سکا۔ جس طرح وہ آیا تھا سگار لگا کے، وہ کمیٹی چوک میں آیا تھا، اس ٹائم بھی میں ادھر موجود تھا، وہ کمیٹی چوک آ کے سگار لگا کے اوپر کنٹینر پہ چڑھ گیا، کرسی پہ بیٹھ گیا، وہاں پر بھی میں نے اسے یہی سوال کیا تھا کہ شیخ صاحب آپ تو چھپ چھپ کے آئے ہیں،
بہت صحافی ادھر کھڑے تھے، بہت سارے لوگ کھڑے تھے اس کے انتظار میں، بہت چینلوں والے کھڑے تھے، کسی نے اسے سوال نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے یہ سوال کیا تھا کہ آپ چپ چپ کے آئے ہیں، بائک پہ گلیوں کے اندر سے آئے ہیں، کیا آپ اپنے آپ کو شہر ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ تو کہتا ہے میں شہر نہیں، میں پنڈی پنڈی بوائے ہوں۔ تو وہ اس کا جواب تھا، اور سگار لگا کے اس نے کہا تھا کہ میں نے چیلنج کیا تھا کہ میں کنٹینر پہ چڑھ کے کمیٹی چوک میں سگار لگا کے جاؤں گا، اور وہ آپ لوگ دیکھ رہے کہ میں نے کر دیا۔ تو وہ بھی میں نے اس کا تو وہ کوئی ایشو نہیں تھا، اپلوڈ کیا تھا ہم نے، وہ کلپیں چلائی تھی اس کی، جو گلیوں میں آ رہا تھا اس کے آگے پیچھے جو جا رہا تھا وہ بھی چلائی تھی، وہ سارا کچھ چلایا تھا۔ میڈیا تو آزاد ہے، میڈیا تو ہر ایک کا کوریج کر سکتا ہے، ہر ایک کو چلا سکتا ہے، لیکن جب میڈیا کے درمیان کوئی باتیں ایسی آ جاتی ہے، جب آپ کسی کے ذات کے متعلق سوال کرتے ہیں نا، تو بندہ جواب دیتا ہے، لیکن بعد میں سوچتا ہے کہ بھائی میں نے یہ جواب دیا، شاید یہ میرے جو میرا سیاسی کیریئر ہے یا میرا کوئی اور کیریئر ہے نا اس پہ غلط اثر ڈالے گا۔ تو سیاستدان تو ان چیزوں سے آپ کو پتہ ہے کہ ڈرتے ہیں نا، کہ ایسا نہ ہو کہ میرے اس کیریئر پہ کوئی یہ ایک سوال بھی ہو نا۔ ایک آدھا سا سوال آپ کرے کسی سیاستدان سے، آپ یہ پوچھیں کہ آپ کہاں سے ہو، آپ کی تعلیم کتنی ہے، وہ آپ کو دستی بتا دے گا کہ میری تعلیم اتنی ہے، میں فلاں جگہ سے بلانگ کرتا ہوں۔ لیکن جب بعد میں وہ سوچتا ہے کہ میں نے اس بندے کو بتایا ہے، تو وہ بعد میں آپ کو فون کرے گا، آپ سے رابطہ کرے گا، وہ خود نہیں کرتا، اپنے پی اے کے ذریعے، اپنے سیکٹری کے ذریعے آپ سے رابطہ کرے گا، بھائی جی میں نے انٹرویو میں یہ بولا تھا، یا یہ اس کو سکپ کر دے، یا میری انٹرویو کی ایک ایپیسوڈ چلا دے دوسرا نہ چلائے۔ اسی وجہ ہے کہ اپنی مجبوریاں ہوتی ہے نا۔ جی، بہت شکریہ۔ جی، ناظرین نے سنا کہ فاروق صاحب کا کہنا تھا کہ وہ اس ویڈیو میں کوئی ایسے الفاظ تھے کہ جو ہم ان کو ہائی لائٹ نہیں کر سکے، تو آپ نے ان کی زبانی بھی سنا ہے کہ لوگوں نے ہمیں کمنٹس کیے ہیں بھی، جو آپ نے انٹرویو کیا تھا وہ ویڈیو آپ نے کیوں نہیں آپ لوگوں نے اپلوڈ کی؟ ان کی وجہ یہ تھی، آپ کو سنا دیا فاروق صاحب کی زبانی بھی۔ اب تک ہمیں اجازت دیجیے، آپ کا میزبان محمد امین، اسلام آباد۔